قد افلاح من زکاہا، صدق اللہ العظیم۔ آئیے آپ ہم لوگ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بشکرہ میں درود و سلام کے نذرانے عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور حضور ان کی یاد پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں یہاں تقریر کرنے کے ارادے سے موجود نہیں ہوں، کیونکہ میں کوئی مقرر نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں۔ جو کچھ سرکار نے نوازا ہے اور جو کچھ وہ کہلوا لیتے ہیں، بلوا لیتے ہیں، کہ ان کی مرضی اور ان کی ذرہ نوازش ہے، ورنہ اس خاک سال میں ایسی کوئی قابلیت موجود نہیں۔ میں نے کلام پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، سورہ الشمس کی وہ آیت، اور یہ آپ بارہا کل بھی دیکھے ہوں گے، اور حضور پچھلے 2-3 دنوں سے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اپنے نفس کو پہچانا۔ نفس کے متعلق بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں، نفس کو پہچاننے اور جاننے کی باتیں کہہ رہے ہیں، پر حقیقت یہ ہے کہ آپ اور ہم کلام پاک سے اتنی دوری بنا کے رکھتے ہیں، اتنی دوری بنا کے رکھتے ہیں کہ نہ ہم کبھی کلام پاک کو پڑھتے ہیں تو نہ ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی اگر پڑھتے ہیں تو تفسیر کی طرف نہیں جاتے ہیں، اور قرآن پاک آج تک اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ بن کے دنیا میں ہے، آج تک معجزہ بن کے دنیا میں ہے۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ یا کوئی بھی ایسا مسائل نہیں ہے جو کلام پاک میں موجود نہ ہو۔ اگر آپ کو نفس کی بات کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ کو نفس نہیں مل رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ نفس ہوتا کیا ہے، حضور نے بیان کیا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے سالوں سے سلسلہ چشت اہل بہشت سے وابستہ ہیں۔ 4 سلسلے رب ذوالجلال نے امت محمدیہ کے لیے، ان کے مریضوں کے لیے طریقت میں کھول رکھے ہیں۔ یہ 4 بڑے دواخانے ہیں، سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ نقش بندیہ ہے، سلسلہ سہروردیہ ہے۔ جس کی جیسی بیماری ہو روحانی، اس کے لیے ویسا دواخانہ موجود ہے، بس الگ الگ علاج کرنے کے طریقے ہیں، مرض الگ الگ ہے، مگر دواخانے میں آپ جائیں گے، آپ کا جو روحانی مرض ہوگا وہ یہاں سے دور ہو جائے گا۔ یہ 4 بڑے سلاسل موجود ہیں، پھر ان سے ساقیں نکلی ہوئی ہیں۔ ہم کہاں اور کیوں بھٹک رہے ہیں؟ اور جس سلسلے پر عشق کا رنگ زیادہ غالب ہوا ہے، جس سلسلے پر عشق کا رنگ زیادہ غالب ہوا ہے، وہ سلسلہ میرے حضور خواجہ غریب نواز کا ہے، وہ سلسلہ میرے خواجہ حضور فرید الدین گنج شکر کا ہے، وہ سلسلہ میرے حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا ہے، وہ سلسلہ میرا نصیر الدین چراغ دہلوی کا ہے، وہی سلسلہ میرا سید خواجہ قاسم علی شاہ کا ہے، ارے وہی سلسلہ میرا حضور حاجی بابا سید یاسین علی شاہ کا ہے، ارے وہی سلسلہ میرا صوفی سید حسن علی یاسین چشتی قادری کا ہے۔ ارے مریضوں، اپنے دل کا علاج کرانا ہے اور عشق کو غالب کرنا ہے تو اسی سلسلے پہ آ جاؤ اور عشق کے رنگ میں رم جاؤ۔ یہی وہ رنگ ہے جو رنگ قرآن پاک کے اس رنگ جس کو رب ذوالجلال نے صبغۃ اللہ کہا ہے، اسی رنگ میں لے جا کے ملا دیتا ہے، اسی رنگ میں جا کے ملا دیتا ہے۔ اس سلسلے کے بہت سے پرانے مجدین ہیں اور بہت سے نئے مجدین ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا شوق اور اپنا ذوق بڑھائیے، اپنا شوق اور اپنا ذوق بڑھائیے، وسیع کیجئے اپنے دل کو کہ کوئی بھی بات مرشد اگر کہتے ہیں تو سمجھ میں آ جائے،
सर के ऊपर से ना निकले कोई भी बात हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब बुजुर्गाने दीन ने कह के गए हैं कि जब आलिमों के सोहबत में आओ तो जाहिल बन के आना, अपनी जुबान से कुछ ना कहना, मगर जब आलिफों के करीब आओ, आलिफों की सोहबत में बैठो तो चुप करके बैठना, चुप करके बैठना, और वो जो कुछ बताते जा रहे हैं, जो कुछ समझाते जा रहे हैं, वो अपने दिल में डालते जाना। कुछ कहने की या ज़बान खोलने की जरूरत नहीं है। दरूद पाक पढ़ेंगे। सलातो सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपको इस सिलसिले से, जैसा कि हमेशा हुक्म होता है कि जो भी आपको बयान करना है या जो भी कुछ बोलना है, कहीं इधर उधर की बातें नहीं कहना है, कुरान कहना है और हदीस कहना है। और कुरान और हदीस से जो भी कहना है तो अल्लाह और बंदे के बीच रिश्ते मोहब्बत पे कहना है। यही वो एक ताल्लुक है, चाहे वो अल्लाह को मानता हो या ना मानता हो। तो रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि मेरी ही याद में, अल्लाह ही की याद में दिलों को इत्मीनान हासिल है। अगर आप रब्बे ज़ुल जलाल को छोड़ देंगे तो यूं ही तड़पते रहोगे, बेचैन रहोगे, परेशान हाल रहोगे, कहाँ जाओगे? अरे उसकी याद में गुम हो जाओ, हर जगह सुकून ही सुकून मिलेगा। आपके दिल को सुकून है, चैन है, करार है। करार किसमें है? कुरान में। रब्बे ज़ुल जलाल खुद फरमा रहा है, बेचैन हो रहे हैं। आज किसी के घर में तकलीफें आ रही हैं, परेशान हाल हैं, परेशानियों में वक्त गुजर रहा है, किसी को रिस्क नहीं मिल रहा है, किसी को शादी नहीं हो रही है, घर में रिश्ते नहीं आ रहे हैं। अरे अपनी याद, अपने आप को अल्लाह के जिक्र से जोड़ लीजिए, उसकी याद से जोड़ लीजिए। जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र में दब जाएंगे, उसकी याद में महव और गुम हो जाएंगे, तो वो आपका मामला नहीं होगा, वो उसका मामला हो जाएगा। फिर वो बंदों का रब है, फिर वो मामला करता है तो सारे मामले बना दिया करता है। दरूद पाक पढ़ेंगे। मैं अपने मौजू पे पहुंचने से पहले कुछ बातें और करना चाहूँगा। वो बातें ये हैं कि आप और हम बड़े खुशनसीब हैं कि मैं भी आपका पीर भाई हूँ। मैं भी हुजूर सूफी सैयद हसन अली आसमी चिश्ती कादरी कलंदरी से बैत हूँ, निस्बत रखता हूँ। आप एक ऐसे सिलसिले से वाबस्ता हैं और आपने अपनी आंखों से देखा है साहिबे सज्जादा जो है हमा वक्त, हर वक्त, जहां जो भी वक्त मिले, जिस वक्त भी मिले, जब भी 4 लोग मिले, 2 लोग मिले, 1 लोग मिले, उनको करार नहीं मिलता है, वो बेचैन रहते हैं। बस वो बेचैन होते हैं जब भी कोई मुरीद उनके सामने बैठता है, तो वो मुरीद सामने बैठता है तो उसको वो अल्लाह की बातें बताना शुरू कर देते हैं, अल्लाह की याद में लगाना शुरू कर देते हैं। उनको हमा वक्त ये बातें और ये दौर और ये संगत बड़ी गनीमत है कि दौर में अब कोई ऐसा नहीं मिलने वाला है जो हमा वक्त अल्लाह की बातें करे, जो हमा वक्त ये सोच में रहे कि कैसा मेरा मुरीद, कैसे मेरे चाहने वाले की रसाई रब्बे ज़ुल जलाल तक के हो जाए, कैसे मेरे चाहने वालों की रसाई रब्बे ज़ुल जलाल तक के हो जाए। ये हर वक्त आपके माथे पे शिकन आ जाती होगी। आप सोचते होंगे कि हुजूर दिन भर एक ही बात कहते रहते हैं, हमें समझाते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं। ये वक्त को गनीमत जानो, कोई समझाने वाला दोबारा मिला नहीं करता, और जो अल्लाह से मिला दे, अल्लाह की तरफ रास्ते पे चला दे, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अपने मुर्शिद की बातों को, अपने सज्जादा नशीन की बातों को बांध के रख लो, ये
تمہارے آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ یہ دنیا کے چند سالہ کی زندگی ہے، چند سالہ کی زندگی ہے۔ جب تک کہ آپ زندہ ہیں، آپ موجود ہیں، تب تک کہ آپ کو پوچھنے والے موجود ہیں۔ جس دن آپ سو گئے ہیں، آپ کی روح نکل گئی ہے اور آپ کے جسم کو رکھ دیا گیا ہے، قسم سے بتا رہا ہوں، خود دیکھے ہوگے کہ جب جسم رکھ جاتا ہے تو تمہارا خود کا نام تمہارا نہیں رہتا ہے، کوئی تم کو تمہارے نام سے نہیں بلاتا ہے۔ تمہارے عزیز ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہاری ماں ہے، تمہاری بہنیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جب یہ رشتہ سانسوں کا ٹوٹتا ہے تو جب جسم رکھے رہتا ہے تو سارے کے سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ میت کو اٹھا لو، میت کو اٹھا لو۔ جب تمہارا نام ہی تمہارا نہیں رہا، اس دنیا میں تمہارے ہی اوپر لوگ مٹی ڈال کے چلے جا رہے ہیں، جلد بازی کر رہے ہیں تم کو دفنانے میں۔ کیوں اس دنیا میں گم ہو؟ کہاں گم ہو؟ کس لیے گم ہو؟ یہ دنیا کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ یا رب ذوالجلال نے دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، یہاں رب ذوالجلال نے آپ کو، مجھ کو اور ہم کو اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ رشتہ داری نبھائیے، حقوق ادا کیجئے۔ یہ حقوق اور یہ رشتہ داری میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ تو پھر رب ذوالجلال نے ان سے کہا کہ میرے محبوب، دن بھر تھک جاتے ہوگے، دن بھر تھک جاتے ہوگے، کچھ آرام کر لیا کرو۔ یہ حکم اپنے محبوب کے لیے ہے کہ تھک جاتے ہوگے، آرام کر لیا کرو، پھر رات کے آخری پہر میں اٹھا کرو، رات کے آخری پہر میں اٹھا کرو اور نماز ادا کرا کرو، ہم سے گفتگو کیا کرو، ہم سے بات کیا کرو۔ میں نے جتنے بھی اولیاء کرام کی صحبت لی ہے، میں نے اپنے مرشد کی صحبت لی ہے، مرشد کے ساتھ کئی اولیاء کرام کی بارگاہ میں گیا ہوں، تو وہاں سے مجھ کو ایک ہی بات پتہ چلی ہے کہ معشوق اور محبوب کے ملنے کے وقت، معشوق اور محبوب کے ملنے کا وقت 1/3 رات گزر جانے کے بعد ہوتی ہے، اور وہی وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، وہی وقت اللہ اور بندے کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ تنہائی میں آ میرے بندے، تنہائی میں آ، مجھ سے مل، جب کوئی نہ جانتا ہو، جب کوئی تجھے نہ جانتا ہو، رات کے اندھیروں میں آ، میری بارگاہ میں آ، چھوڑ دنیا کو، آ میرے قریب، مجھ سے باتیں کر، مجھ سے مانگ۔ کیا مانگے گا؟ میں اپنے مرشد کے ساتھ ایک ولی کامل کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا کہ مانگنا کیا ہے؟ اپنے رب سے خود اسی کو مانگ لینا، اس کے سوائے کوئی طلب مت کرنا، وہ رات کے اندھیروں میں خود تم کو وہ عطا کر دے گا جو تم چاہتے ہو۔ یہ رات کے اندھیرے عاشق اور معشوق کے ملنے کے وقت ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ قرآن پاک کہتا ہے، یہ قرآن پاک کہتا ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن پاک کہتا ہے۔ رات کو چین سے، آرام سے سونے کے علاوہ بھی کچھ لمحے اپنے رب کے لیے نکالو۔ جب بندہ ہر طرف سے ٹوٹ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، کوئی سہارا دکھائی نہیں دیتا ہے، تڑپتا ہے، کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ ایسا کوئی اس محفل میں موجود نہیں ہوگا کہ جب وہ کبھی نہ کبھی تنہا ہوا ہوگا۔ جب وہ تنہا ہوتا ہے، اس کے مسائل سننے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ بتانے کے لائق رہتا نہیں ہے، کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، اس کو اس وقت صرف اور صرف اپنے پروردگار کی یاد آتی ہے، وہ پروردگار کی بارگاہ میں چھپتا ہے اور وہ وقت رہتا ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ دل سے نہیں کہتا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں۔ وہی رشتہ محبت ہے بندے اور خدا میں کہ تنہائی میں جب تیرا کوئی نہیں ہوگا تو بندے میرے پاس آنا، میں سننے والا ہوں، میں جھڑکیاں دینے والا نہیں ہوں، میرے قریب آنا، میں تجھے بھگاؤں گا نہیں، تو میرے پاس آنا، میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، تو مجھ سے ملنا، میں تیری فریاد سنوں گا، تو مجھ سے کہنا، میں تیرے مسائل سنوں گا، تو مجھ سے کہنا، میں تیرے ہر معاملات سدھار دوں گا۔ مگر آپ بندے میری طرف تو آ، میرے قریب تو آ، مجھ سے تو مل، مجھ کو تو پہچان۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ قرآن کہتا ہے کہ جب قوم سرکش اور ظالم ہو جائے گی اور رب ذوالجلال کا حکم نہیں مانے گی،
میں ایک ایسی قوم لے کے آؤں گا جن سے میں محبت کرتا ہوں گا اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے. یہ بات سرسری طور پہ لوگ پڑھ کے نکل جاتے ہیں کلام پاک میں، لیکن اس آیت کے اندر ایک ایسی بات چھپی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. قوم کی قوم آئے چلے جائے، ہجوم کا ہجوم آئے چلے جائے، وہ بدل دے گا. تیری عبادتوں سے اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، تیری عبادتوں سے اس کو کچھ نہیں ہونے والا. یہ ساری عبادتیں اور ریاستیں تیرے لیے ہے، مگر رب ذوالجلال فرماتا ہے یہاں بڑی بات ہے، یہاں بڑی بات ہے کہ میں ایک ایسی قوم لاؤں گا جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ آیت میں رب کریم فرما رہا ہے کہ بندے میں پہلے محبوب ہوں، میں تجھ کو پہلے محبوب بناتا ہوں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. پھر جب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو پھر تو مجھ سے محبت کرتا ہے. کہ کوئی انسان رب کریم سے محبت نہیں کر سکتا. جب اللہ چاہتا ہے تب وہ اس سے محبت کرتا ہے، مگر فرق نہیں ہوتا. تیرا ارادہ آج دل میں اٹھا کہ میری محبت اللہ سے ہو جائے، تیرا یہ نیت رب ذوالجلال کے قریب ہے، اور وہ وقت نہیں لیتا، وہ سوچتا نہیں ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے. تو نے دل میں نیت کی اپنی محبت کو رب ذوالجلال سے جوڑنے کی، تم محب بنا، وہ محبوب بنا. اس کا کرم جلال پہ آیا، اس نے تجھے محبوب کیا اور خود کو میں محب کر دیا. محبوب وہ ہوتا ہے جسے چاہا جائے اور محب وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے. تو اللہ کی محبت بھی دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک جسے اللہ چاہتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے. دوسرا وہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کو چاہتا ہے. اور مسئلہ ایسا ہے کہ جب اللہ بندے کو چاہتا ہے تو پھر سواری بھیجتا ہے رف رف کی، اور رات کو اٹھاتا ہے نیند سے اور بلاتا ہے کعبہ قوسین پہ، آ میرے محبوب، آ میرے محبوب. وہ محبوب بن رہا ہے، پاک ہے وہ ذات لے گئی جو راتوں رات اپنے محبوب کو. جسے اللہ چاہے اسے لے جاتا ہے راتوں رات، سوار بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتا ہے، لے جاتا ہے. میں محبت کی کیٹیگری بتا رہا ہوں قرآن سے. لے جاتا ہے، راتوں رات لے جاتا ہے، سنگلیاں ہلتے رہتی ہیں، مقام کعبہ قوسین پہ پہنچ جاتے ہیں، سنگلیاں ہل رہی ہے. یہ چاہتا ہے جس کو، اس کو بلا لیتا ہے سواری بھیج کر. اور جب بندہ اس کا طالب ہوتا ہے، اس کو چاہتا ہے کہ میرے محبوب میں تجھ کو چاہتا ہوں، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تو فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے 30 رات چل آ طور پہ آ. جب بندہ چاہتا ہے تو اس کو طور پہ بلاتا ہے، جب خدا چاہتا ہے تو سواری بھیجتا ہے. جب بندہ چاہتا ہے تو وہی طور پہ لے کے آنا، طور پہ آنا، وہاں کلام کروں گا، وہاں توریت دوں گا. اور جب اپنے محبوب بناتا ہے، مصطفیٰ کو محبوب بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے محبوب بناتا ہے. تو میرے محبوب تو جہاں جائے گا، تو جس جگہ جائے گا، تو جس گلی جائے گا، جس شہر جائے گا، تو پریشان نہ ہونا، میں تجھ کو بلاؤں گا نہیں، تو میرا محبوب ہے، تو جہاں جہاں جائے گا میں جبریل کو وہاں وہاں بھیجوں گا. پریشان نہ ہونا. ارے ہم اسی مصطفیٰ کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ جسے چاہے اسے سواری دے کے بلاتا ہے کہ آنکھوں میں اپنی پلکیں لگانا، تمہارے پلکوں کی ٹھنڈک سے ان کی نیند کھلے. سوتے تو نہیں، دل بیدار ہوتا ہے. دنیا کو دکھانا بھی ہے کیونکہ بشر کہنا پڑتا ہے، بشر ہے نہیں. قرآن کا حکم لوگوں کو سمجھانا بھی پڑتا ہے. پردے ہوتے ہیں، ہر کسی سے پردہ ہٹایا نہیں جاتا. وہ پاکیزہ ہے، وہ اپنا راز ہر کسی پہ فاش نہیں کرتا ہے. جو اس کے لائق دل ہوتا ہے اسی پہ اپنے راز ڈالا کرتا ہے. یہ صوفیوں کی محفل ہے، یہاں باتوں کو کھول دیا جاتا ہے، مگر سنبھال کے رکھنا ان باتوں کو، ان باتوں کو سنبھال کے رکھنا. یہ دلوں پہ اثر کرنے چاہیے، کان پہ جا کے دوسرے کان سے نکلنی نہیں چاہیے. یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہ سلسلہ بس سلسلہ چلنے والا ہے. آج یاسین علی سے چلو گے، مولا علی سے ملو گے، مولا علی سے چلو گے، پھر حضور سرکار
جس نے تیری اطاعت کی ہے اس نے ہماری اطاعت کی ہے. ارے ہمیں اسی آقا کے ماننے والے ہیں, اسی آقا کے چاہنے والے ہیں. میں موسیٰ کو لاتا ہوں, میں آدم کو لاتا ہوں, سبحان اللہ. میں اپنے بیان میں موسیٰ کو لاتا ہوں, آدم کو لاتا ہوں. قسم خدا کی مجھے نہ آدم کی ضرورت ہے نہ موسیٰ کی ضرورت ہے, مگر بات اتنی ہے کہ امت محمدیہ کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے قرآن پاک میں امت کو سمجھانے کے لیے موسیٰ کو بھی لایا, آدم کو بھی لایا, عیسیٰ کو بھی لایا, ایوب کو بھی لایا, میرے تمام محبوبین انبیاء کو بلایا اور تمام انبیاءوں کی زندگی کو آپ کے لیے کھول کے رکھ دیا کہ امت محمدیہ کے لوگ میرے محبوب کی باتوں کو سنیں گے.